صلوات پڑھیں ذرا. ایک اور صلوات پڑھیں. شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، محمد عظیم ندیم. کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہوگی؟ میں نے تو نہیں بلایا آپ کو، میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ بھی مجھے نہیں جانتے. نہیں، وہی صحیح ہے جی، ایسا ہے نا؟ کیونکہ یہ آپ ٹھیک ہے. مختصر بات کرو. محمد ندیم، آپ بتائیے کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں صلوات پڑھیں محمد وال. آپ سب پڑھیں گے محمد ندیم کے ساتھ. کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، ووصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فاصل. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہوں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، نبی مکرم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، ان پر اللہ کا معجزہ قرآن مجید ہے، اس پر یقین رکھتا ہوں. انہوں نے اپنے بعد امت کی رہنمائی کے لیے قرآن اور اہل بیت دیے ہیں. میرے پہلے امام مولا علی ہیں، دوسرے امام امام حسن ہیں، تیسرے امام امام حسین ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام امام علی رضا، نویں امام امام محمد تقی، دسویں امام امام علی نقی، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہم السلام ہیں. میرے 12ویں امام آخری امام جن پر دنیا ختم ہو جائے گی، وہ زمانے کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، ظلم و جور سے ختم کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے. وہ میرے مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. تشریف رکھیں. آپ رکیے. میں ان سے اور آپ سے دوبارہ اس کے بعد کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. اقرار کریں اچھا مسلمان بن کے رہوں گا. بولیے بولیے. انشاءاللہ نہیں. اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سب سے محبت کروں گا، خاص طور پر سنی بھائیوں سے پیار محبت سے رہوں گا، ان سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، اپنے علماء کی طرح سنی علماء کا بھی احترام کروں گا. میں ایام غیبت میں دین سمجھنے کا ذریعہ، دین پر عمل کا ذریعہ علماء اکرام، فقہاء عظام، مراجع تقلید کو مانتا ہوں. اپنی پسند سے قرآن کی تفسیر نہیں کروں گا، دین کو میں اپنے پسند سے نہیں سمجھوں گا، دین کو علماء کرام سے سمجھوں گا.
آپ سب کی سلامتی کے لیے، محمد ندیم کی، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ اچھا، ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ خوب نعرے وارے لگائے، تو کیا کوئی خیبر فتح ہو گیا؟ جو پہلے پرانے شیعہ ہیں وہ کون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ نہیں مجھے بولنے دیجیے، آپ کے پاس مائک آئے جب بولیے گا آپ۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ خدا کے واسطے اس نئے آنے والے محب علی کو یہ سوچنے پہ آمادہ مت کیجیے گا، میں پرانے شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ کر گیا تھا اور میں تو سوچ کر گیا تھا۔ جی، ہماری وجہ سے یہ شیعہ نہیں ہو رہے، ہمارا حال بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت میں، یہ مظلومیت امام حسین میں، یہ عظمت آل رسول کی وجہ سے لوگ راغب ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ جیسے ابھی اس بلوچ بھائی نے کہا کہ حضرت حمزہ کے 12 بیٹوں میں جی زیادہ تر اولادیں حضرت حمزہ کی کربلا میں شہید ہو گئیں جی، اور بلوچ قبائل جو ہیں وہ حضرت حمزہ کی نسل میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، یہ حضرت حمزہ کی اولاد ہیں، یعنی نبی مکرم کے چچا کی اولاد ہیں۔ تو جو بلوچوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ ذکری بلوچ، وہ مختلف بلوچوں کے جو قبائل ہیں، پھر جب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کی اولاد ہیں تو پھر انہیں معلوم ہوتا ہے حضرت حمزہ کا جگر کس نے چبایا، حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے حتیٰ ان کے اعضائے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گلے کا ہار بناؤں گی۔ تو یہ لوگ پھر سوچتے ہیں نا اس بات کے اوپر کہ ان کے جو موری سے اعلیٰ تھے، ان کے جو جد تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر مظلومیت ہے جو کھینچتی ہے اہل بیت کی طرف، مظلومیت اہل بیت کی طرف کھینچتی ہے۔ اہل بیت کا کمال، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر، میں جیسے ابھی محمد ندیم کھڑے ہوئے، ایسے ہی اندرون سندھ میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا، تو 2 جوان، شاید 3 جوان ایک ساتھ کھڑے ہوئے، آپس میں دوست تھے، اور تینوں بہت ہی مہنگی، بہت ہی مشکل تعلیم حاصل کر رہے تھے، مشکل اور مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے، پڑھی لکھی فیملی، یعنی اس معنی میں کہ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو بھرتی نہیں کرتا، تم کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ تو اسے ایک جملہ کہا جس پر سارا ماحول، ساری مجلس رونے لگی، اور وہ جملہ یہ تھا کہ مظلومیت حسین کی وجہ سے 50 سال کے بعد نبی کے بچوں کو مارا جائے گا۔ پورے 50 سال گزرے تھے سرکار کی رحلت کو، 11 ہجری 61 ہجری، 11 ہجری کے بعد 61 ہجری، پورے 50 سال کے بعد نبی کے اس بچے کو مار دیا جسے نبی سینے پہ سلاتے تھے، جسے سرکار گوشت پہ بٹھاتے تھے، جسے زبان چساتے تھے، اسے مار دیا، اور نہ صرف مار دیا بلکہ مار کر بدن پہ گھوڑے دوڑائے، اور نہ صرف مار دیا، بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے، 3 دن تک کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ کس کے ساتھ کر رہے ہو یہ؟ کس کے ساتھ کیا ہے یہ؟ جس کے رونے پہ نبی رو پڑتے تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں سرکار، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضرت نے فوراً دروازہ بجا دیا، دروازے پر ایک خاتون آئی، حضرت نے فرمایا تمہارے اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے خاموش کرواؤ، اس کا رونا میرے دل کو ملول کر رہا ہے، میرا دل ملول ہو رہا ہے اس کی آواز سن کر۔ سنی شیعہ نے یہ روایات لکھی ہیں کہ نبی ایک مرتبہ گلی سے کوچے سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، اور پیار کر کے اسے دوبارہ زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بچہ یا زہیر قین تھا، بڑا مانتے ہیں وہ امام سجاد، وہ امام باقر، وہ امام صادق، وہ امام کاظم، وہ امام رضا، وہ امام عسکری اور امام زمانہ کا مرثیہ سنا دوں؟ وہ ان مخدرات پر، ان مستورات پر جن کے سروں سے چادر اٹھا، سلام ہو اس شیر خوار، کمل اللہ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں یہ جو صدائے گریہ ہے نا، یہ جو رونے کی آوازیں ہیں، یہ کربلا کی تبلیغ ہے، مگر جن کے بڑوں نے انہیں رونے کا حکم دیا ہے نا، وہ اللہ سے آنسو مانگے، ایک قطرہ اشک
جناب زہرا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں یا اللہ. اور جب آپ ایسے روتی ہیں تو وہ پوچھتی ہوگی اماں یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بی بی فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. ایسے ہی بے چینی سے رونے کا حق ہے. آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا نا رونے سے. آپ کو کسی نے تعزیہ نہ آتا تھا. اجرکم اللہ. حوصلہ حوصلہ کیجیے گا, حوصلہ کیجیے, ہمت کیجیے. امام حسین سے پیار کی میرے مولا حسین نے دو اصحاب ایسے ہیں جنہیں ڈھونڈا ہے, ایک زہیر خین کو اور ایک حبیب ابن مظاہر کو. آنکھوں سے لگایا, خط کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن فاطمہ. یہ حسین ہے, ہماری نبی کے ساتھ نسبت کا تو علم ہے, بس اتنا جان لو کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں. والسلام. حبیب بھر کے کہا اللہ رے غربت حسین, آج حسین پر عورتیں بھی رحم کھا رہی ہیں. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے, حالات بہت ہی خراب ہیں, میں کسی طرح کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب پہنچے اس جگہ. حبیب ابن مظاہر سے رہا نہیں گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لگتا ہے میرا حسین غریب ہو گیا. آتا رہا, آپ کی خدمت کرتا رہا. اب فرزند زہرا کی خدمت کا وقت ہے, مجھے آزاد نہ کریں, مجھے اپنے ساتھ کربلا لے جائیں. حبیب نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ گھوڑیا سلام کہہ رہی ہے. ہم امتیوں کو سیدانیہ سلام کہہ رہی ہے. حبیب کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. قاسم ابن حبیب, جب حبیب آ رہے تھے تو قاسم کوفے میں نہیں تھا, وہ ایک مسافرت پر تھا. اسے جب علم ہوا تو واقعہ کربلا گزر چکا تھا. یہ بڑا یار ہوں, وہ انعام میں دینے کو تیار ہوں, میرے بابا کا سر مجھے دے دے.